بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک اجنبی شخص اچانک آیا، نہ اس کے کپڑوں پر سفر کا اثر، نہ کوئی پہچان، سیدھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور پھر جو ہوا اس نے پورے دین کو سمجھا دیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس نے اسلام، ایمان اور احسان کی حقیقت کھول دی۔ آئیے ہم اس حیرت انگیز واقعے کو سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سی ایسی باتیں پہلے ہی بتا دی تھی جو ان کے بعد دنیا میں پیش آنے والی تھی۔ ایک دین کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ اسی دوران اچانک ایک شخص وہاں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے بےحد سفید تھے، بال گہرے کالے تھے اور چہرہ اتنا رعبدار کہ ہر کوئی اسے غور سے دیکھنے لگا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ مدینہ میں کسی نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے اوپر سفر کی کوئی نشانی تھی۔ وہ شخص سیدھے آ کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور ادب سے پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ صحابہ یہ منظر بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ سوال بھی عجیب تھا اور پوچھنے کا انداز بھی عجیب تھا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص تمہیں تمہارے دین سکھانے آیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کی بنیاد ہے ایک اللہ کو ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ پھر اس نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخری دن پر اور تقدیر پر یقین رکھنا۔ تو اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ محسوس نہ ہو تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس بارے میں پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں ہی برابر ہے، یعنی اس کا پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے۔ دوستو، یہی وہ حصہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ دین کی بنیادی باتیں تو پہلے بھی بتائی جا چکی تھی، لیکن قیامت کی نشانیاں یہ ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق آنے والے وقت سے ہے۔ صحابہ کے دور میں یہ نشانیاں پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن آج ہم اپنے آس پاس بہت سی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے یہ واقعہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہمارے لیے بھی ایک بڑی نصیحت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور آنے والے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قیامت کی کچھ اہم نشانیاں بھی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگی جب اولاد اپنے والدین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی جیسے مالک اپنی غلام سے کرتا ہے، اور دوسری نشانیاں یہ بھی بتائی گئی کہ جو لوگ کبھی غریب سادہ زندگی جینے والے اور چاروے تھے، وہی لوگ ایک دوسرے سے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ یہ سن کر صحابہ حیران رہ گئے، کیونکہ اس دور میں عرب کے بدو لوگ بہت سادہ اور غریب زندگی گزارتے تھے، ان کے لیے اونچی عمارتوں کا تصور بھی مشکل تھا۔ پھر وہ شخص اٹھ کر چلا گیا اور جب صحابہ نے اسے ڈھونڈنا چاہا تو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ دوستو، وقت کے ساتھ دنیا بہت بدل گئی۔ جو لوگ کبھی سادہ زندگی جیتے تھے آج وہی ترقی میں آگے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان نشانیوں کا مقصد صرف حیران کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ یاد دلانا ہے کہ دنیا بدلتی رہتی ہے اور انسان کو اپنے دین اور اخلاق پر قائم رہنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ حالات بدلتے گئے۔ عرب کے جن علاقوں میں کبھی سادہ زندگی ہوا کرتی تھی، وہاں تیل کی کھوج نے سب کچھ بدل دیا۔ جو لوگ پہلے بہت سادھارن زندگی جیتے تھے، وہی دھیرے دھیرے ترقی کر کے دنیا کے امیر لوگوں میں شامل ہونے لگے۔ نئی نئی انڈسٹری، بزنس اور شہر تیزی سے ابھرنے لگے۔ کچھ حکمرانوں نے سمجھا کہ صرف
तेल पर भरोसा करना सही नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने मुल्क को कारोबार और टूरिज्म और नई टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना शुरू किया। देखते ही देखते ऐसे शहर सामने आए जो दुनिया भर में अपनी ऊंची ऊंची इमारतों और तरक्की के लिए मशहूर हो गए। जैसे बुर्ज खलीफा, जो इंसानों की बनाई हुई सबसे ऊंची इमारतों में गिनी जाती है। आज हालात ये है कि कई मुल्कों के बीच ऊंची इमारतें बनाने का एक मुकाबला सा दिखाई देता है। कौन ज़्यादा ऊंचा बनाएगा, कौन आगे निकलेगा। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो ये वही बात है जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था कि एक समय आएगा जब सादा जिंदगी जीने वाले लोग ऊंची इमारतें में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें, इन निशानियों का मकसद सिर्फ हैरानी पैदा करना नहीं है, बल्कि हमें ये समझाना है कि दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, इंसान को अपने दीन, अपने अखलाक और अपने असल मकसद को नहीं भूलना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन एक ऐसी निशानी बताई जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो लोग कभी सादा जिंदगी जीते थे, नंगे पेट चारवे करते थे, एक वक्त आएगा जब वही लोग ऊंची ऊंची इमारतों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। और यही कोई आम बात नहीं थी। इसलिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद आकर ये दीन सिखाने आए थे। आज जब हम दुनिया में तेजी से होती तरक्की और ऊंची इमारतों का मुकाबला देखते हैं, तो इंसान के दिल में यह बात ज़रूर आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कितनी गहरी और हिकमत वाली थी। दोस्तों, इन निशानियों का मकसद सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उनसे सबक लेना है कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें, सही रास्ते पे कायम रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए और चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हम सबको समझ और हिदायत दे। आमीन।